اور میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم پہلے بھی یہ کئی مواقع استعمال کر چکے ہیں پچھلے 10 سال میں، اور یہ ایک درینہ خواہش رہی ہے تاجر برادران کی، اور جو خاص طور پہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، کہ جو بھی آپ اسکیم لے کر آئیں انکم ٹیکس کے لیے، اس کو سہل بنائیں، اس کو سادہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں۔ تو ہماری وہ جو کوشش ہے وہ اس دفعہ دو وجوہات کی وجہ سے میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس رہا ہے، جو بھی ہم نے آج آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ان دا فارم آف دا ایپ، اور اس کے علاوہ جو فزیکل فارم بھی ہے، اور جو بلال کیانی صاحب نے اور میں نے جا کر پارلیمنٹ میں ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی، ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی، اور پھر پارلیمنٹ میں ہم نے جو بات کی تھی کہ اس دفعہ جو مشاورت رہی ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھی ایک بہت آئی وڈ سے کہ ایف بی آر رال گون آؤٹ آف دا وے کہ اس کو اسکیم کو کیسے ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے، لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک، اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے۔ تو میں دونوں جو یہاں لیڈرز موجود ہیں تاجر برادری کے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی نظریے سے آگے وہ لے کر چلے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ سب لوگ کور کرتے ہیں، کبھی سیلری کلاس کی بات ہوتی ہے، کبھی کارپوریٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہمارے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ تو جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہوں، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایف بی آر، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری۔ یہ اب ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سہل بنائیں، ہم اس کو آسان بنائیں، تاکہ وہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہراسمنٹ والا ایشو نہ آئے، اور چیزوں کا ایشو نہ آئے۔ تو میں بہت مشکور ہوں جی آپ دونوں کا کہ آپ نے جس طرح اپنی ہمیں گائیڈنس بھی دی اس سارے پروسیس میں، اور انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے، اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side، اس میں ڈفرینسیشن کی گئی۔ اور دوسرا اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپشنل کر دیا گیا ہے۔ آپشنل اس طرح کہ اگر آپ نے ریگولر اسکیم میں جانا ہے آپ ریگولر اسکیم میں رہیں، سو بسم اللہ، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس اسکیم میں آنا ہے تو یہ اس کی ابھی بلال کیانی صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، چیئرمین ایف بی آر بھی یہاں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے، اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ فار کیو این اے۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو میری یہ بہت گزارش ہے سب سے کہ یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے
وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں. ونس اگین جی میں دونوں جو لیڈرز ہیں یہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ ناؤ دا فلور از ٹو بلال کیانی صاحب. جی شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. آئی ول ناٹ ریپیٹ واٹ ہیز آلریڈی بین سیڈ, مگر میرے خیال سے جی میں تھوڑا سا ضرور ریکیپ کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا فیچرز کا, تو آج جی میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تاجر برادری کو کہ جو ہم نے ایک اسکیم ان کی مشاورت سے, ان کی گائیڈنس سے بنائی, اور یہ جو ایپ انہی کے ساتھ مشاورت میں شامل کر کے فائنلائز کی, آج باقاعدہ اس کا لانچ ہو گیا. پچھلے چند مہینوں سے جس چیز پر ہم کام کر رہے تھے اس کا آج باقاعدہ پریکٹیکل آغاز ہو گیا ہے. اسکیم کا اعلان ہم نے 5 جون کو کیا تھا وزیر خزانہ صاحب کی صدارت میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا تھا, اور ہم پچھلے مہینے ڈیڑھ سے بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کی ایپ کی تیاری میں, اس کی جو پلیٹس ہم نے کہا تھا دکانداروں کو ملیں گے, اس کی تیاری میں لگے رہے. اور پھر ہم نے اس ایپ کی ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں بھی اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو شامل رکھا. جو ہم نے اسکیم جس طریقے سے بنائی تھی, جس میں ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہم ان سے سنیں کہ کیوں ماضی کی اسکیمیں فیل ہوئیں, اور اب کیا چیز درکار ہے کہ آگے ایک کامیاب اسکیم ہو جس سے نہ صرف ان کے لیے آسانی ہو ٹیکس فائلر بننے کی, ٹیکس جمع کرانے کی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سب کا مشترکہ ایک آبجیکٹو ہے کہ ٹیکس دائرے کو وسیع کیا جائے, اور جو موجودہ کندھے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, وہ ہدف ہم پورا کر سکیں. اور یہ سب کے لیے ایک ون ون ہو, جس میں ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو, جس میں تاجر فرینڈلی, تاجر کے لیے ایک آسان اسکیم کے ذریعے تاجر کے لیے بھی آسانی ہو, اس کے اختیار کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانی ہو. تو میں 2-3 فیچرز بہت ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ میں یہ ضرور چاہوں گا وزیر خزانہ صاحب کی اجازت سے کہ ہم 2-2 منٹ جن ساتھیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں, اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب, ان دونوں سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی موقع دیں سوال جواب سے پہلے, کیونکہ ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. یہ دکانداروں کی یہ آپ کہیں تاجر لیڈ اسکیم ہے جس کو تاجر لیڈ امپلیمنٹیشن سے ہی کامیاب کریں گے ہم, اور انشاءاللہ ہم انہی کی مشاورت اور رہنمائی پر رلائی کریں گے کہ آگے اس کو کامیاب کریں. میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ہمارے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ساتھی بھی آج ہماری بات سن رہے ہوں گے یا اس کی کلپس آج بعد میں سنیں گے, تو میں مختصراً اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو موجودہ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ایسے دکاندار ہوں جس کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہو. آپ اس ایک سادہ فارم کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو کہ اردو میں موجود ہے. جو فارم ہم نے آپ کو 5 جون کو دکھایا تھا وہی فارم ہم نے پریکٹیکلی اس ایپ کے اندر ہم نے درج کیا ہے, اور ہم نے یقینی بنایا کہ اس میں تفریق نہ آئے. ایس آر او کے ذریعے یہ لانچ بھی ہو گیا تھا. یہ گوگل سٹور پہ آپ آج جا کے کوئی بھی دکاندار اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے, جو کہ آسان ٹیکس ایپ ہے, ویسے بھی آپ ٹیکس پیئرس کے استعمال میں, اس میں اب یہ آسان تاجر کا ایک آئیکن ایڈ ہو گیا ہے. تو جس دکاندار نے بھی اس ایپ سے مستفید ہونا ہے, اس اسکیم سے مستفید ہونا ہے, وہ آسان تاجر میں جائے گا. اور آگے جس طرح ابھی آپ کو آلریڈی فیلڈز بتا دی گئیں, ایک مرحلے سے وہ گزریں گے اور اس کے بعد وہ ٹیکس فائلر بن سکیں گے, اور اسی کے اندر اسی عمل کے دوران پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو کر آپ اپنی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکیں گے. ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اسی ایپ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب آپ آپ اسکیم میں آ گئے ہیں, آپ ایک فائلر بن گئے ہیں, اور جو آپ کو وعدے کیے گئے ہیں جن بینیفٹس کے اسکیم میں آنے کے ذریعے, یہ اب آپ اس سے آپ اس کو حاصل کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹ آپ کو ملنی ہے اس پلیٹ کی سافٹ ورژن آپ کو مل جائے گی, جس پلیٹ کے ذریعے, جس پلیٹ کا فائدہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جس دکاندار کی دکان کے باہر بھی وہ پلیٹ لگی ہوگی, وہاں پر کوئی بھی ایف بی آر کا آفیسر فار دا سیک آف کوشچننگ آن ٹیکس پرپزز داخل نہیں ہو سکے گا. وہ پلیٹ, اس کا فزیکل آرڈر بھی پلیس ہو جائے گا جو کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں کے اندر ان کو مل جائے گی, اور ان کو پتہ چل جائے گا ایپ میں کہ کس دفتر سے جا کے وہ کلیکٹ کریں گے. مگر اس کے انتظار کرنے کے بجائے ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 ہفتے اس میں لگیں, ان کے پاس کم از کم ایک سافٹ ورژن اس پلیٹ کی ضرور موجود ہو اس ایپ میں, تاکہ فوراً ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے جس کے لیے انہوں نے اسکیم میں اپنا اندراج کرایا ہے. تو وہ سافٹ ورژن بھی موجود ہوگی. بنیادی طور پہ ٹیکس کی جو اس کی رقم ہے
وہ آپ کی جو بھی ڈکلیئرڈ شدہ سیل ہوگی اس کا 1% ہوگا. اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہاں اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے، 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اور ایپ بھی اسی طریقے سے آپ کی جو قابل ادائیگی جو ٹیکس کی رقم ہے وہ اسی طرح ایپ کیلکولیٹ کرے گی. جو موجودہ دکاندار اسکیم میں آئیں گے وہ اسکیم کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کی کسی بھی سال سیل کی رقم 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس ایپ میں آئیں گے تو کم از کم آپ جو ٹیکس ادا کریں گے وہ کم از کم پچھلے سال جتنا ہونا چاہیے. 1-2 اور فوائد ہیں جو اسکیم کے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو POS مشین اب نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اس اسکیم میں کامیابی سے آ جائیں گے، اور آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں، سارے نکات ایپ میں بھی موجود ہوں گے، اور جو اس میں فائل کرے گا اس کے پاس یہ آ بھی جائیں گے. اس میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ، حالانکہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی گوگل سٹور پہ اور ویب پہ ہے، مگر ایپل سٹور پہ بھی آئندہ دنوں میں آ جائے گی. اور ابھی یہ ایپ اردو میں موجود ہے. وعدے کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ اور بھی ہماری مقامی زبانوں میں، پشتو میں، بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی. تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے، میں نے ابھی گزارش کی FBR کی ٹیم سے کہ ہم کل تک، آج شام یا کل تک، مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ RTOs بنتے ہیں اس میں کون سے ضلع کو کون سا RTO فوکل آفس ہوگا، اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اور اس RTO کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا. تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع، بازار. اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے. ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے. آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے. اور یہ 1 سال کے لیے نہیں ہوگی، یہ دیگر سالوں کے لیے یہ وہ استعمال کر سکیں گے. تو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں ڈیو ڈیٹ تک داخل ہوں گے ان کو یہ پلیٹ فری آف کاسٹ ملے گی. اور جو اس کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر کوئی فائل کرے گا تو اس کی ایک رقم ہے، میں اس جو بھی کاسٹ ہے، تقریباً کاسٹ تک FBR لے گا. میں اندازاً آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ ہمارا اندازہ ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی 1500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو میں سر آپ جی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اس سے بھی کم ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا فگر نہ بولوں جس سے ہمیں زیادہ تجاوز کرنا پڑے گا. تو میں اسی کے ساتھ سر اپنی بات کا اختتام کروں گا. جی اینڈ آپ کی اجازت سے پھر ول ریکویسٹ، اگر چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ، یا پھر ہم اجمل صاحب کو اور کاشف صاحب سے. سر ہم کیونکہ ٹائم کم ہے تو اجمل صاحب کی ہم بات سنتے ہیں اور کاشف صاحب کی، اس کے بعد میں ایک آدھ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وزیر خزانہ صاحب، چیئرمین صاحب، بلال الحمد صاحب. میں 2001 سے اس FBR کے دروازے پہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے بھی اسی خواہش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی اسکیم سامنے لائی جائے جس طرح کا پاکستانی تاجر ہے. سچ بات ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا تاجر میرے سمیت پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے میں پچھلے 27 سالوں سے اس کوشش میں تھا کہ ایسی اسکیم آ جائے، اور الحمدللہ وہ ایسی اسکیم آ گئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. اور بڑے واضح الفاظ میں پورے پاکستان میں بھی یہ میسج دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ اسکیم ہے جو بالکل عین پاکستانی تاجر کے مطابق ہے. میں اس پر وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اس لیے. اور میں وزیر خزانہ صاحب گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں اسی طرح کی شفافیت لے آئیں. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے، میں آج کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ اتنے عرصے بعد، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کے ذریعے سے بات کی ہے یا مذاکرات کے ذریعے سے بات کی ہے. تو مجھے خوشی ہے اور مجھے امید ہے، اور اس کو ایک گزارش میری ہے کہ اسکیم کو بند نہیں کرنا.
یہ میری التجا ہے آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تاجر دو اسکیم بھی لائی گئی 10,000 لوگ 3 ماہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس کو بند کر دیا گیا, جس سے مجھے بڑا افسوس تھا. اسکیم وہ بھی بہت اچھی تھی, لیکن یہ اسکیم اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. اس کو بند نہیں کرنا ہے, اس کا دروازہ, کیونکہ یہ آپشنل اسکیم ہے, اس کو کھلا رہنا چاہیے, اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا تاجر, میں تو کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے, جس سڑک پہ نکلے ادھر تاجر ہے, جس گلی میں جائیں ادھر تاجر ہے. اور یہ پیسے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سارے تاجر انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے, میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم ایسی اسکیم لے کر ادھر سے FPR سے بات اتریں گے جو تاجر اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مجھے فونیں آ رہی ہیں کہ کب اس اسکیم کا فارم آئے گا تو ہم اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ہر تاجر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے, اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو امید دلاتا ہوں. بلال احمد قیانی صاحب, آپ کی بڑی محنت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ہم نے بھی آگے تاجر کو ایکسپلین کیا, تو جس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے اور اس کو اب چلنا چاہیے. میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلی دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ورنہ میں FPR کے دروازے پہ ہوں, آپ کو پتہ ہے باہر کھڑا ہوتا ہوں. آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر خزانہ, وزیر مملکت برائے خزانہ, چیئرمین FPR و ممبران کے شکریہ کے ساتھ پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب ضرورت ہے کہ پوری قوم, تاجر, صنعت کار اور عوام اور حکومت کے ادارے مل کر مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے ایک جامع, ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر آگے بڑھا جائے تو مارکہ معیشت کو بھی سر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا, اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں, کہ پاکستان میں ہر کمانے والے شخص کو اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ محب وطن شہری اور ذمہ دار تاجر کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو چلانے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں. اور اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں ایک دفعہ پھر ملک بھر کے تاجروں سے, چھوٹے صنعت کاروں سے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے اور ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنی سالانہ ریٹرنوں کو وقت پر لازماً فائل کریں. اور یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم اسکیم کی بات کر رہے ہیں, جس طرح وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ اختیاری اسکیم ہم لے کر آئے ہیں. میں ملک بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مروجہ نظام کے تحت آپ اپنی آمدن کو قابل ٹیکس نہیں سمجھتے تو نل کی ٹیکس ریٹرن, کم آمدن پر کم ٹیکس, زیادہ آمدن پر زیادہ ٹیکس, اور عمومی آڈٹ کے اس نظام کے تحت اپنی ادا کردہ ود ہولڈنگز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے, اضافی کو واپس لیتے ہوئے اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے, لیکن ریٹرنیں فائل کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مروجہ نظام کے تحت ریٹرنوں کو فائل نہیں کرنا, تو یہ جو اسکیم کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد آئی ہے, اس اسکیم کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم آمدن پر کم از کم 25,000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے, اور 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو POS ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے اور اسی طریقے سے عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا. اور یہ ایک خوبصورت سی پلیٹ کی سرکار آپ کے دروازے پر آویزہ کرنے کے لیے دے گی, تو آپ اس اسکیم کے اندر ریٹرن فائل کر دیجئے. اب آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ریٹرن فائل نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہے. اس لیے ملک بھر کے تاجروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے. یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مذاکرات, احتجاج, بجٹ سے پہلے میٹنگز, بجٹ کے بعد ہڑتالوں, یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے صنعت کار, تاجر اور FPR کے درمیان آنکھ مچولی کا چلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو. ہم چاہتے ہیں کہ FPR بھی فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنے, اس کے ڈر خوف کا سلسلہ ختم ہو, اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر قوم بھی ذمہ داریاں ادا کرے اور FPR بھی
اس آمدن کو حکومت کے اخراجات کم کرتے ہوئے، شرح سود کو کم کرتے ہوئے، بتدریج سودی معیشت کا خاتمہ کرتے ہوئے، بجلی، گیس، پیٹرول، کاروباری لاگت کم کرتے ہوئے ایک سازگار ماحول مہیا کریں۔ اور میں یہ گزارش ضرور کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جتنا ٹیکس کہیں اس ملک کا تاجر اور صنعتکار دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا را سازگار کاروباری ماحول پیدا کر دیجیے۔ آپ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی بات کرتے ہیں، میں وزیر خزانہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہو، جہاں پر پیرا سے لے کر درجنوں سرکاری ادارے تاجر کی تذلیل، جرمانے، گرفتاریاں، مقدمات، تو ٹیکس کلچر کیسے پروان چڑھے گا؟ ہم آپ کے ساتھ آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ون ٹیکس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن، درجنوں اداروں کو ختم کر دیجئے، فرینڈلی ماحول پیدا کر دیجئے، اعتماد کی فضا پیدا کر دیجئے، کسی ایف بی آر کی ٹیم کو مارکیٹ میں نہ بھیجیے۔ آپ جتنا ٹیکس کہیں گے پاکستان کا صنعتکار اور تاجر دے گا، قربانی دے کر دے گا۔ لیکن آپ بھی آگے بڑھیے، ہم ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، لیکن مل کر ایک ایسا اعتماد جہاں حکومتی اخراجات بھی کم ہوں، قرضوں کا بھاری بوجھ بھی کم ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو روزگار بھی پیدا ہوگا، قومی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کا نظام بھی چل سکے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے ملک سے ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر، چاہے وہ مروجہ ٹیکس نظام کے تحت یا اس اسکیم کے تحت، ریٹرنیں فائل کریں، اور ریٹرن فائل کرنے کے عمل کے اندر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں کی طرف سے، تاجر عہدیداران کی طرف سے، کراچی سے خیبر تک کے تاجروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیے اور ریٹرن فائل کرنے کی اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو کاشف صاحب، اجمل صاحب۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ باتیں ساری ہو گئی ہیں، صرف دو ہی باتیں۔ جو چھوٹے تاجر تھے وہ سسٹم میں دو وجہ سے نہیں آئے۔ ایک تو سسٹم میں آنے کے لیے جو فارم تھا وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی بھی فائل نہیں کر سکتا تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے کنسلٹنٹ سے کرواتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈر تھا کہ اگر سسٹم میں آ گئے تو محکمہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ دو موٹی باتیں جو بلال صاحب نے کام کیا اور حامد صاحب نے ساتھ کام کیا منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، اور میں یہ بھی آپ کو بالکل اجمل صاحب ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، اس اسکیم کو سسٹم کے اندر اپروول کے لیے اور باقی جو ہمارے ملٹی ڈونر پارٹنرز ہیں ان سے اپروول کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے اور کاشف صاحب کو اور آپ کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بلال صاحب کو بھی جاتا ہے، حامد صاحب کو بھی جاتا ہے، منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے آپ کا کیس اتنے صاف ستھرے طریقے سے پیش کیا۔ تو یہ دونوں مسئلے حل ہوں گے۔ ایپ آپ نے دیکھ لی ہے، 8 یا 10 کلک میں آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ پیسے اتنے کم ہیں کہ اگر واقعی ہی وہ دینے ہو تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھرڈلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں سسٹم میں آ جاؤں گا تو میرے ساتھ کریں گے کیا۔ تو یہ جو پلیٹ آپ کو بلال صاحب نے دکھائی ہے، یہ پلیٹ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی دکان کے بعد یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، ایف بی آر کا کوئی ملازم اس دکان میں نہیں جائے گا۔ یہ شاپنگ کے لیے جا سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں جائے گا کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے۔ تو یہ پکی پابندی ہے، مطلب یہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا تم گئے وہ کہے کہ میں اس وجہ سے گیا تھا، کوئی بھی وجہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی ناؤ ہم اپنے ڈسپلن لا میں اسے افینس ڈکلیئر کرنے لگے ہیں کہ اگر یہ پلیٹ اس کے پاس موجود ہے تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس دکان سے نکل گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ تحفظ ہے جو دیا جانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگی، آئی آل ہوپ فار دیٹ۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی نا تو پھر ہم 15-20 سال سے جو آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جس وجہ سے تاجر نہیں آ رہے، وہ آرگومنٹ فیل ہو جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے سر آپ سے بھی، آپ کے سب تاجروں دوستوں، میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی آپ کی تنظیم سے ملا ہوں، باقی ہمارے آر ٹی اوز بھی اس وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے رولنگ سکسیس۔ اگر یہ رولنگ سکسیس نہیں ہوتی تو پھر وہ جو اوریجنل آرگومنٹ تھا کہ اس وجہ سے چھوٹا تاجر نہیں آتا، پھر اس آرگومنٹ میں کوئی فلاح ہے۔
تو ہم نے, میرا خیال ہے اس میں کوئی فلاح نہیں ہے, ہم نے اس آرگومنٹ کو فیل نہیں ہونے دینا, اس دلیل کو فیل نہیں ہونے دینا, اینڈ وی بات آل میک اٹ اے سکسیس. کیانی صاحب اگر ایک تجویز ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ تاجر نمائندوں اور FBR کی کمیٹیاں بنائیے. سر وہ کر رہے ہیں وہ جی Already میں ہمیں جی وہ کر رہے ہیں. سر ود یور پرمیشن ایک دو باتیں کر لوں, پھر آئی تھنک ویل اوپن اپ ٹو Q&A. سر ایک تو بالکل جی, جیسے کہ میں یہی پوائنٹ ایڈریس کر لیتا ہوں جی, جو کاشف صاحب نے کہا کہ میں نے بات میں بھی کہا کہ ہم نے FBR سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ اپنے ضلع وائز RTO اور افسران, اور پھر جو اجمل بلوچ صاحب کی تنظیم اور کاشف چودھری صاحب کی تنظیم کی طرف سے بھی جو متعلقہ فوکل پوائنٹس آئیں گے ان کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کرا دیں گے, تاکہ آن دا گراؤنڈ ہر بازار, ہر ضلع, ہر تحصیل میں لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سا FBR کا افسر کس انجمن تاجران کے نمائندے یا فوکل پرسن کے ساتھ اس کا رابطہ رہنا ہے. کہیں پر کوئی بھی ایشو اگر آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایڈریس ہو سکے. دوسری بات میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ اس میں سے کچھ بھی پاسبل نہ ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر. انہوں نے جس طرح یہ مقدمہ سنا, انہوں نے جس طرح ہمیں اور سب کو, جس میں تاجر برادری بالخصوص شامل ہے اور فائنانس منسٹر صاحب, میں ہوں, FBR ہے, ہم سب کو اس مشن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے سایہ دیا, چھتری دی اور اونرشپ دی اور انیبل کیا کہ ہم آج اس طرح کی اسکیم لا سکیں, اس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں, میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں. ہم سب ہیں غالباً, اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ بار بار ہمیں ایمفسائز کیا کہ اس کے اندر یقیناً ایک ایسی اسکیم اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جو تاجر فرینڈلی ہو. تو وہی ہماری کوشش ہے. سر جسٹ ون ادر تھنگ, آپ نے بھی ذکر کیا, میرے خیال سے ابھی کاشف صاحب نے جو بات کاشف صاحب اور اجمل صاحب کہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے, مگر یہ بات نہایت اہم ہے کہ عمومی طور پر اس شخص کا پھر آڈٹ نہیں ہوگا. یہ چیز حاصل کرنا, جس طرح چیئرمین FBR ابھی کہہ رہے تھے, موجودہ اکنامک سناریو میں یہ آسان نہیں تھا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اعتماد کی فضا بنے گی جس میں تاجر اور دکاندار آگے بڑھ کے آئیں گے. اور میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بات بھی اہم ہے اور ہماری گفتگو میں آئی تھی, کہ یہ جو عمومی طور پہ آڈٹ کا جو تحفظ ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے. صرف جس نے بھی آج فائل کیا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کل یا پرسوں یا ترسوں آج اس کا جمع کرایا ہوا کاغذ کسی اور طریقے سے کھل سکتا ہے. تو میں یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہتا تھا. اب ناؤ سر ود یور پرمیشن, اگر ہم وی کین اوپن اپ. میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, ایک تھوڑا سا کر لیں کہ چند دنوں میں تمام RTOs کو یہاں بلائیں, ہم تاجر نمائندوں کو پاکستان سے بلاتے ہیں, یہاں ایک سیشن ہونا چاہیے اس اسکیم کے حوالے سے. ڈن سر, ڈن. دیکھیے یہ ریئل ٹائم ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے یہاں, تو اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بلال کیانی صاحب نے کہا اور ہمارے دوستوں نے یہاں کہا, میں صرف اس میں ایک چیز کا ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار اور آج جو اسکیم پیش کی جا رہی ہے اور جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے, but in every single segment, consultative process is now the way forward. ابھی یہ چیئرمین FBR ہیں, یہ ایک ہفتہ لگا کر آئے ہیں ان کراچی, کیونکہ آج کا ہمارا سنگل ایجنڈا آئٹم ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ FBR میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اور کیا ہم آگے اس کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. سو وی آر ویری فوکسڈ آن دا اسمال شاپ کیپرز, جو چھوٹے تاجران ہیں, ان کی اسکیم پہ. لیکن سونر دین لیٹر میں اسی طرح آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ان ٹرمز آف واٹ وی آر ڈوئنگ, بیکاز یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس نظام اور دھارے کے آؤٹ سائڈ ہو, کیونکہ مملکت پاکستان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ہم ایک سیپریٹ اس کا سیشن رکھیں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا, انشاءاللہ سب یہاں موجود ہوں گے. انگیجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی بیٹھ رہے ہیں, ہم لاہور بھی جائیں گے, اب ہر جگہ بیٹھیں گے, کیونکہ آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو. بیکاز اگر ہم نے
ہر ایک کو اور ہر جگہ انگیج کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی جو سچویشن ہے، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو اسی وقت ریزالو کریں. The last visit of Chairman FBR is a case in point where things were settled on the spot and decisions were made on the spot. That's what everyone expects and that's what we are inshallah going to deliver. بہت شکریہ جی. جی اب ٹائم یاسر صاحب سب کریں گے. ہے تو اتنا کہ ایک دو سوالوں کا یا زیادہ صاحب اس کو کنڈکٹ کریں گے. نہیں احمد، وہ تھوڑی سی میٹنگ آگے چلی گئی ہے. We have کلیئر time. 15 منٹس. Time. یاسر صاحب آپ ذرا سے ہینڈل کر لیں. ہمارے ساتھ ہی دو سوال کریں. جی شعیب نظامی صاحب. ایک سوال یہ کہ جو اسکیم ہے اس سے کتنا ٹیکس آپ کو طلب پہ حاصل ہونے کی، اور پھر دوسرا سوال یہ کہ جنرل کہ ہمارے ٹیکس ریلیٹ کو بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسلامی کا سامان بیچا جا رہا ہے، کوئی سگریٹ بیچ رہا ہے، کوئی الیکٹرانکس بیچ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. جی چیئرمین FBR جی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو تاجروں کا نمبر ہے چھوٹے دکانداروں کا، اس کے ایسٹیمیٹس ہمارے پاس اچھے ہیں. وی ہیو دا ڈسکو ڈیٹا اینڈ کراچی کے الیکٹرک ڈیٹا، کتنے لوگ ہیں جو کمرشل کے اوپر ہیں. وہ اگر ہم پورا نمبر لیں تو بائی ریکال کریکٹلی ہمارے 4.2 ملین. میں نہیں کہتا کہ یہ 4.2 ملین سب لوگ آ جائیں گے. اس میں سے بہت سارے گاؤں میں ہیں، چھوٹے گاؤں میں ہیں، ایسے لوگوں کا بھی کمرشل کنیکشن ہوتا ہے جو دن میں آدھا ٹائم دکان چلاتے ہیں، آدھا ٹائم ہل چلاتے ہیں. تو وہ سب نہیں ہوں گے بٹ اٹس اے لارج نمبر. اب یہ کہنا کہ اس میں سے کتنے لوگ آئیں گے کتنے، یہ اس سکسیس پہ ڈپینڈ کرے گا جس میں ہم سب کام کریں گے. اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اپر لمٹ از ریئلی از ناٹ اے نمبر دیٹ آئی پٹ، بٹ اس کی جو آن دا لوور سائڈ ہم نے اپنی انٹرنل ایسٹیمیشن کی ہوئی ہے وہ بھی اٹس ٹینز آف بلینز آف روپیز. ٹینز آف بلینز آف روپیز. سو آئی ناٹ پٹ اے پرٹیکولر نمبر آن دیٹ بٹ دس وڈ بی ٹینز آف بلینز آف روپیز. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے کہ ان نمبرز میں جائیں اور پھر وہ 30 تاریخ کو صاحب کو ہم کہیں کہ وہ نمبر پورا نہیں ہوا. ہم نے پوری سنسیئرٹی سے یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بات سمجھ آ گئی تو وہ نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں پیسے نہیں آئیں گے. اسکیم از سو گڈ. صرف فیلئر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو ہم بات سمجھا نہ پائے یا اس نے نہ سمجھی. تو ادروائز اٹس اے لارج نمبر. مے بھی پہلے سال سارے لوگ نہیں آئیں گے لیکن ہماری جو ڈیڈ لائن ہے 30 ستمبر کی ہے اس تک، جس پہ منسٹر آف اسٹیٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں یہ نیم پلیٹ کے بھی پیسے نہیں لے رہے. تو آف کورس یہ تھوڑی سی بہت ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا 30 ستمبر کو وہ کیسے ہوتا ہے. پر آپ اس میں پیسوں کو مت سوچیں. آپ سوچیں ایک بڑا طبقہ اس کے اوپر جو الزام تھا کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا اور وہ محلے میں بھی شرمندہ پھرتے تھے اور ساتھ والے ٹیچر کے پاس بھی شرمندہ پھرتے تھے جو ٹیکس دیتا تھا. ان سب کو ایک صاف ستھرا عزت مندانہ طریقہ مل گیا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اور سینہ تان کے اپنا جو کمائی ہے اس کو خرچ کر سکیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ کمائی میری اپنی ہے اور میں اسے چھپاتا پھروں. تو میری تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر بندے کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر آئے جو بھی چھوٹا تاجر ہے. اس میں تو جو چھوٹے تاجر نہیں ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے مگر میں ہم ظاہر ہے ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے. یہ صرف چھوٹے تاجروں کی سہولت ہے جو ان کو اویلیبل ہو. جی وہ اسمگلنگ والا مجھے سوال ہے. نہیں اسمگلنگ والا آج نہیں ہے نا، وہ تو علیحدہ آپ سے کریں گے. اسمگلنگ والا کریں گے. اسمگلنگ کافی ہوتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں تنویر عاقب جنگ پاس ہوں. سر یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آپ نے یہ بڑا اچھا اس کے آپ نے دیا ہے کہ جو ٹیکس ہے جو FBR کا ملازم ہے یا افسر ہے وہ اس دکان میں نہیں جائے گا، لیکن اس چیز کو شور دی کہ جو پرچیز ہے یا جو سیل ہے اس کی جو مینشن کیا گیا ہے ریٹرن کے اندر اس کا آڈٹ بھی ہوگا تو وہ ویریفائی کیسی ہوگی کہ اگر 20 کروڑ کی سیل ہے اور وہ مینشن کرے 10 کروڑ یا 5 کروڑ تو وہ ویریفائی کیسے ہوگی اور کون کرے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا سر یہ جو FBR کے اندر جو ٹرانسفارمیشن پلان چل رہا ہے اور ریفارمس کا سر یہ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے کہ جو A کیٹیگری B کیٹیگری جو افسران بنائے گئے تو ایسے بھی افسران سامنے آئے ہیں جو A کیٹیگری کے ہیں لیکن پرفیکشن کے الزامات آئے ہیں. تو اس کو میں
پہلے والے حصے کا آپ کو آج جواب دے دوں گا، اور جو حصے آج کی اسکیم کے علاوہ ہیں وہ سیپریٹ سیشن مانگتا ہے، لمبی بات ہو جو کہ دوسرے لوگوں کا جو مقصد ہے اس سیشن کا وہ رہ جائے گا، اس کے بھی بڑی شافی جواب موجود ہے۔ جو یہ بات ہے نا جی کہ کوئی بندہ انڈر ڈکلیئر کر دے گا، انڈر ڈکلیریشن تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس یا تو ایسا ٹیکس سٹرکچر ہو کہ جی میں نے 100 روپے کا مال بیچا ہے تو مجھے اس میں سے 50 روپے دینے پڑے، وہ نہیں دینے پڑ رہے، آپ نے جو ریشو رکھی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ انڈر ڈکلیریشن کا انسینٹیو نہیں ہے۔ ایکچولی مجھے جو خطرہ ہے وہ اوور ڈکلیریشن کا ہے، جو اس میں ایک رسک ہے چھوٹا سا وہ اوور ڈکلیریشن کا ہے، وہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور لیکن وہ یہ انڈر ڈکلیریشن کا رسک از ویری منیمل۔ لیکن خدا نخواستہ آپ جس میں سوچ رہے ہیں ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو دیکھیں دکاندار خود مال بناتا بھرل نہیں ہے، وہ کہیں سے امپورٹ ہوگا، کسی جگہ سے مینوفیکچر ہوگا، تو آپ کے پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم، ڈیجیٹل کے بھی سسٹم ہیں، وہ سارے موجود ہیں، تو وہ اس کے بھی علم میں ہے کہ یہ باتیں موجود ہیں سسٹم میں، تو مجھے اس میں کوئی بہت ہائی رسک نہیں نظر آ رہا۔ سر اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ آپ ایک نارمل ٹیکس ریجیم سے ہم سالوں سال کوشش کر چکے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو آپ کہیں کہ صرف آپ انفورسمنٹ کے ذریعے نیٹ میں لانا اس طریقے سے اس تعداد میں اس سکیل پر شاید ممکن نہیں تھا، اسی لیے ایک آؤٹ آف دا باکس اپروچ اس دفعہ تو چھوٹے دکانداروں کے لیے صرف یہ سوچی گئی ہے۔ دیکھیے اس پہ ہمیں دکانداروں پر اعتماد کرنا ہوگا، اور اسی لیے یہ تاجر بھائیوں جن کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اسکیم بنائی، جنہوں نے ہماری اسکیم کا خیر مقدم کیا اور اس کے بعد آج بھی یہ ہمارے بازو بنے ہوئے، ان کا اہم کردار ہوگا۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جن الفاظ سے اور جس جوش و جذبے سے انہوں نے آج اس کو بھی انڈورس کیا اور اس مشن کو قبول کیا ہے، تو میرے خیال سے جی ہمیں یقیناً مقصد یہ ہے اس میں کہ دیکھیے دکاندار کو جو تحفظ یا پروٹیکشن یا آپ کہہ لیں اس کو جو کمفرٹ چاہیے وہ اس اسکیم کے تحت مل رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آج ایک ایسا موقع ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دکاندار سے ایف بی آر کو کچھ نہ کچھ کلیکشن ملے گی، چاہے وہ اس اختیاری نوعیت کی آسان اسکیم سے ہو، چاہے وہ دوسری اسکیم سے ہو، تو ون وے اور اندر اسی لیے ہم نے اس میں ایک منیمم رقم رکھی ہے کہ آپ صرف فائل نہیں کریں گے، جو بھی اسکیم میں آئے گا اس سے ایف بی آر کچھ نہ کچھ کلیکشن ضرور کرے گی۔ اس میں ایک میں اضافہ کر دوں کہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے مشکل یہ جو ٹیکنیکل زبان ہے اور کرپشن کی زبان ہے اس سے میری جان چھڑا دیں، میرا 10 بنتا ہے تو میں 20 دیتا ہوں، 25 بنتا ہے تو میں 50 دیتا ہوں، وہ تیار ہے، ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ تاجر پہ اعتماد کریں گے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے۔ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ابھی چیئرمین ایف بی آر نے بھی کہا، ہم انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے sooner than later in terms of the overall reform, because یہ سوال پوچھا گیا، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا in terms of the overall reform، اور ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ سے ہم نے کیا نیا آپریٹنگ ماڈل اپروو کروایا ہے، اور اس کی جو اب یہ آج تو ایک اجرا ہے جو and we want to be very focused on this single point agenda، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی بات کر کے جب بھی موقع ملا we will come back in the next few days or weeks، تاکہ ہم پوری طرح وہ آپ کو بتا سکیں کہ اب نیو آپریٹنگ ماڈل جو ہے ایف بی آر کا، کسٹمز میں فیس لیس ہوا وہ سال پہلے تھا، اب ان ٹرمز آف ویئر وی آر گوئنگ ان ٹرمز آف سیلز ٹیکس وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ، اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس پہ جہاں جہاں یہ سسٹمز انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، بہت بات ہوتی ہے اے آئی لیڈ ڈسکشن ایٹسیٹرا، وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن، تو انشاءاللہ بفور پیپل اینڈ citizens of Pakistan file their taxes, we will come back to you in terms of the new operating model، اور ہم آپ کے سوال اور اس کے جواب ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو سر 1 اکتوبر کی ہمیں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، جی جی بالکل۔ وہ تین کوشچن ہیں، ایک تو یہ جو آپ ہمارے لیڈر ہیں جن کو پھر 1.25 کروڑ آ جائے ہمارے اور آپ کے اور اصل بات ہے کہ یو ہیو لسٹ ایوری تھنگ، آپ نے سب کچھ کیا، آڈٹ کمیشن، پولیٹیکل کمیشن، یونیورسٹی کمیشن، کوئی تو ہدف ہوگا، آپ 42 لاکھ کا نمبر لے لیں گے 1.25 کروڑ کا لے لیں کہ جون 2027 میں جب ہم بیٹھے ہوں گے تو اس میں کتنے تاجر ہیں، رقم کی بات
एस्टीमेट का पार्ट है वो मैं हैंडल करूँगा, और आपका जो रिटर्न वाला पार्ट है तो उसको हामिद साहब आप अभी एड्रेस करेंगे। वो कुछ कर दिया उन्होंने तो दे हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। एस्टीमेट मेरे ख्याल में अगर ये दलील कामयाब हो गई इट वुड बी मिलियंस, और अगर ये दलील कामयाब ना हुई, और ये सब डिपेंड करता है हमारे उत्सव के ऊपर, ये अगले कुछ दिनों में आपको आइडिया हो जाए, देन इट माइट बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम में से कोई जोशी नहीं है, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ टोटली न्यू, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सामने रखा गया है, मुकम्मल तैयारी के साथ, सोच विचार के साथ, सब लोगों से मशवरे के बाद रखा गया है। तो मेरी तो होप्स बिलियन में है, बट विल सी इट एज वी गो। जी, और जो सैलरीड का है वो रिटर्न भी हमने 27 तारीख को लाइव की थी, तो पहले दिन में ही सैलरी के 2 दिनों में 2,10,000 रिटर्न। नहीं, वो ये कह रहे हैं हम एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि आपने इनके लिए सिंप्लीफाइड कराया है, आपने एक अपना भी सिंप्लीफाइड रिटर्न जनरली भी किया है जिसमें सैलरी वाले भी शामिल हैं। वो एक तो इतना सिंपल क्यों नहीं है, और दूसरी वो ये पूछ रहे हैं कि वो पिछले वाले से कितना ज्यादा सिंपल है। तो सिंपल कह रहा हूं, क्या ये स्कीम सेम बेनिफिट्स के साथ सैलरी क्लास को नहीं सर रियल टाइम फैसला करें। नहीं अवेलेबल, नहीं फैसला कर दिया, नहीं अवेलेबल। लेकिन इस वक्त जो है जो एवरी टाइम जो पेमेंट्स मेल 61 मिनट का काम था वो मुझको नहीं वो और बात कर रहे तो 16 मिनट में ये फाइल हो रही है। सर वो सानी का नहीं पूछ रहे, 1% तक कहने मंदे हो गए। नहीं आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोसेस की बात है, एक रेट की बात है। जो आप बात कर रहे हैं आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सैलरीड क्लास है जिसका बाय एंड लार्ज 70-80% जो है आपकी सैलरी आपके अकाउंट में गिरती है, उसमें आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाता है। हो सकता है उसके बाद आपका कोई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, कोई फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट हो, वो दैट्स सेपरेट। तो हम वी आर ऑन दिस जर्नी। मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज़ के बारे में कि सैलरीड क्लास के लिए we have to get, and maybe it's nirvana, but we have to get to that stage where the salaried class provides their data and we accept that data. अगर उसमें कोई इशू हो तो फिर हम वापस जाएं, अदरवाइज सैलरीड क्लास के लिए ये 3, 4, 6, 8 सफ़े का या 10 सफ़े का जो इस वक्त कोई एक MBA भी नहीं उसको समझ सकता, वो अभी हामिद साहब ने उसकी बात की है, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसमें सर जस्ट ऐड वन थिंग, देखिए 2 बातें। एक तो सैलरी क्लास ने जो मोर देन इट्स फेयर शेयर जो बोझ उठाती रही है उसका एहसास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत से ज़्यादा किसी को नहीं है। और आपने इसलिए देखा कि इस साल जो हम एक टैक्स रिलीफ पैकेज इस बजट में लेके आए उसमें नंबर 1 आइटम तनख्वाहदार तबके की रेट्स में रिडक्शन था, और बिलखसूस जो आपकी मिडिल इनकम क्लास है, लोअर मिडिल इनकम क्लास है, जहाँ पे हम मैक्सिमम पॉसिबल चादर देखकर पाँव फैलाते हुए जो रिलीफ हम फराम कर सकते थे कि हर महीने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली तनख्वाह माहाना हासिल करने वाले हमारे बहन भाई, उनको महीने में एक महसूस ज़रूर हो जिस हद तक हम उनको एक बेनिफिट दिला सकते हैं। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि देखिए जब ये स्कीम कामयाब होगी तो मौजूदा कंधों पर बोझ कम होगा जिसमें सैलरी क्लास शामिल है। आज सारा मसला ही ये है, और जायज़ ये तनकीद होती है ओवरऑल निज़ाम पर कि आपके महदूद कंधों पर आप बार बार बोझ डालते हैं। आप सैलरी क्लास पे भी करते हैं, ये यहाँ पे सारे साथी उस पर बात भी करते हैं, लिखते भी हैं और सही लिखते हैं। तो अगर ये स्कीम कामयाब होगी और अगर उस तरीके से कामयाब होगी जिस तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में दुकानदार आएंगे, तो सब क्लासेस पर स्टार्टिंग विद सैलरी क्लास उस बोझ को रैशनल करने का हमारे लिए हमारा बाजू मजबूत होगा। जी आई थिंक जो अभी इन्होंने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, बट वी विल सिंप्लीफाई द फॉर्म्स फॉर द सैलरीड क्लास पीरियड। सवाल हो गया। अच्छा, एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जो काशिफ साहब और रतन साहब को आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया और इंसान तो हम अक्सर इनको नजर रखते हैं। अक्सर तो ये साथ हमारी रोड पे
ज्वाइन कर लो। तो सर आपसे वैसे भी डर भी लगता है सवाल करते हुए, क्योंकि आप पाकिस्तान के सर महबूब हैं, कमाल तो आप ही हैं, चाहे वो टैक्स वीडियो जैसे भी हो, तो आपसे डर भी थोड़ा हमें लगता है। सवाल सर मेरा ये है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिन के आप आए हैं। वो जो बोर्ड लगा हुआ है पाकिस्तान कस्टम का, वो लोगो सर इनको आप कंट्रोल को नहीं कर रहे। कभी वो कर्मचारी सब हैं वो जनाब चांदी पे अजाबे लाई बन के गिर जाते हैं और उसको लोया बना देते हैं। कभी सर डी खान में पूरा गोदाम जल जाता है, वहाँ ना तो आपके CCTV कैमरे में उनकी फोटो जाती है, ना आपके गार्ड होते हैं, ना कुछ। सर अक्सर वो जो लोग हैं ना वो आपके FBR को बदनाम कर रहे हैं, आप इनको कंट्रोल करें। समझ आ गया आपका सवाल। सिर्फ जो कस्टम्स के मामला हैं उनको आप कंट्रोल कर लें। मेरा ख्याल ये छोटे दुकानदार बेचारे हैं कि 5 को कम ही दे दिया तो इससे शायद नुकसान। आप ठीक कह रहे हैं। ये पहली बात है कि आपने आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम की है वो दुरुस्त किया है। वी हैव put up one of the best teams in customs। शकील शाह साहब हमारे मेंबर कस्टम्स हैं और जो एनफोर्समेंट और बाकी जगह वासी साहब थे जो मेनली उसको कर रहे थे। हमने स्मगलिंग का काम एंटी स्मगलिंग का 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसे भी एक हिस्से में किया है। एंटी स्मगलिंग उस तरह का काम नहीं है जिससे अप्रेजमेंट का काम है। अप्रेजमेंट का काम तो उसका माल कोर्ट पे पड़ा हुआ है, आप जब तक क्लियर नहीं करते वो नहीं लेके जाएगा। जो स्मगलर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल दोनों रूट्स को यूज कर रहा होता है। उसमें हमें पिछले साल और उससे पिछले साल का अगर एंटी स्मगलिंग का डेटा देखें कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, वो मेजर इंप्रूवमेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यासर साहब, आप एक दिन शकील शाह साहब की एक ब्रीफिंग जो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है उसके लिए सेपरेटली ऑर्गेनाइज करें, तो विल गिव यू फुल डिटेल ऑफ डेटा ताकि फिर उसमें एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन भी हो सके। बट आई टेल यू, मुझे जो पेट्रोलियम पे काम हुआ, पेट्रोलियम की एंटी स्मगलिंग के ऊपर, मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे जो फॉर्मल कंपनीज हैं उन्होंने ये बताया कि आपके एंटी स्मगलिंग के काम की वजह से, जाहिर है वो मैं तो नहीं कर रहा था, हमारे नीचे लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको 20 से 30% सेल बढ़ी है। तो वो देखिए अगर पेट्रोल स्मगल या आएगा या इंपोर्टेड आएगा, पेट्रोल तो यूज होना ही होगा। इसी तरह मुझे टायर मैन्युफैक्चरर्स ने ये बताया जो फॉर्मल इंपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारी सेल बढ़ी है। तो जितने स्मगलिंग प्रोन आइटम्स हैं उसका डेटा अगर आप 2 सालों का लें, बिफोर वी मेड दिस सिंगल एंटिटी फॉर एंटी स्मगलिंग एंड आफ्टर वी मेड दैट एंटिटी, तो उन सालों का जब डेटा, तो उसमें वाज़ेह फर्क है। इस वक्त आज वो मौका महल नहीं है कि हम उस डिटेल में जाएं, बट यासर साहब आप काइंडली इसको अरेंज करें। थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँगा, जितने भी हमारे यहाँ दोस्त आज मौजूद हैं, आई डू थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी काम हो रहा है इसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए। हमारे बाहर के भी यहाँ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आज तो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, तो मैं ऐसा एक तो ये कहूँगा कि न्यू ऑपरेटिंग मॉडल वो हम सारे अपने दोस्तों को मदऊ करें और उनके साथ हम शेयर करें कि हम कहाँ हैं, कैसे पायलट हो रहा है, कैसे हम आगे लेके जा रहे हैं। आपने जो जिक्र किया वो भी, स्मगलिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन जितनी सेल्स टैक्स की चोरी, क्योंकि सेल्स टैक्स की चोरी तो क्रिमिनल है, बिकॉज दैट इज बीइंग रिसीव्ड एंड नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू द एक्सचेकर। इससे ज़्यादा तो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती। तो द वे वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे अभी बिलाल कियानी साहब ने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं और खुद इसको आगे लीड कर रहे हैं, तो कम अज़ कम ये 2 सेशंस आप सेपरेटली हमारे जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनके साथ आप रखें, एंड वी शुड शेयर द डेटा ओपनली विद एवरीथिंग व्हिच इज अवेलेबल। बल्कि मैं सर कोशिश करूंगा सर, आपकी भी अगर उसमें कन्वीनियंस हो जी तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे, बिलाल साहब अगर हुए तो उन्हें भी रिक्वेस्ट नहीं, सर आप जवाब दे रहे हैं। जितने अब दफातर को सप्लाई होता है सामान, मैं कहता हूँ FBR को 10 करोड़ का सामान सप्लाई होता है, ये बाबू बनाते हैं दुकानदार को, उधर करप्शन होती है। आप डायरेक्टली उस 10 करोड़ पे टैक्स, जो सेल टैक्स की रकम है, आज खुद FBR के अकाउंट में जमा करा है। हर इदारे को ये हो तो सेल टैक्स के इस करप्शन निजाम से बचा जा सकता है। जो आप बात करें सर, एक तो 4.2 मिलियन का आपने ऑफिशियल नंबर दिया है, इसमें से मुझे ये बता दें कि इनमें कितने लोगों
एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, कितनों के पास नहीं है, क्योंकि जिनके पास एंड्रॉइड सिस्टम नहीं है वो ये कैसे फाइल कर सकेगा? क्या RDO में या इसके अलावा जो टैक्स ऑफिस हैं वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जाएगा कि वो वहाँ पे भी आके कायम कर सकते हैं? वन। सेकेंड सर, ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे उनके लिए फिर इकदाम किए जाएंगे, तो ये अगेन एक हैरेसमेंट का एक कॉम्पोनेंट आएगा। तो इस चीज़ को कैसे मिटिगेट किया जाएगा कि वो लोग टैक्स नेट में भी आ जाएं और FBR का जो ऑफिसर है वो उसको हैरेसमेंट भी ना करे? सर थर्ड में ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हम कुछ भी फेक करने में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये सब फेक भी तो जनरेट की जा सकती है और उसको आपकी इन्फोर्समेंट कैसे इतनी है कि जो 4.2 मिलियन का जो देहातों में छोटे छोटे ताजर्स हैं उनके पास जाके कैसे इसको चेक किया जाएगा, कैसे इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है? और एक दो चीजें होती है मैं जो पूछना चाह रहा हूँ यार, इतनी तो नहीं पूछ सकते ताजरों के लिए है ना, तो उनको क्लियर होंगी तो एटलीस्ट इसकी मुकाबले होगी। सर अब अभी आपने ये भी बात की है कि यहाँ पे अंडर डिक्लेरेशन का रिस्क नहीं, इट्स मीन कि आप जो बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड जो होलसेलर है वहाँ से जो सामान है उसकी बाइंग होगी। अगेन ये एक स्कीम में कंडीशन आ रही है कि जो छोटा ताजर है उसको सिर्फ रजिस्टर्ड से सामान खरीदना होगा। थैंक यू सर। जी सर, ये जी आप बिल्कुल बात करें, आप ये 5-6 सवाल है सर जी, तो आप जो मुनासिब समझे उसके बाद फिर बात मैं हामिद साहब करते हैं जी। मैं बस एक दो चीज़ें, एक जो सवाल है चूँकि ये चीज़ें अहम है, मैंने इसलिए गूगल स्टोर और वेब वर्जन सवाल में भी आगाज़ में इब्तदाई में भी बात की थी, मगर आज एंड्रॉयड के ऊपर आप बिल्कुल कर सकते हैं। गूगल स्टोर पे जाके आप यही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेब पे भी जाके जो नॉर्मल पोर्टल है आपका IRS का, वहाँ पर जाके वेब पे भी आप जाके आज कर सकते हैं। iOS पीछे रह जाते हैं एप्पल वाले, वो iOS के ऊपर भी कल तक गालिबन लाइव हो जाएगी जी। तो अभी भी मगर जिसके पास एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं है वो वेब वर्जन पे जाके बिल्कुल जाके ये कर सकता है। दूसरा, आपने जो इसकी प्लेट की बात की कि ये काउंटरफिट क्यों नहीं हो सकती, इसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर स्पेसिफिकली हमने क्वालिफाइड कंपनी को इस्तेमाल किया, उसके हामिद साहब आपको बताएंगे, जिसमें स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हामिद साहब आपको बताएंगे, ताकि स्पेसिफिकली इसलिए ताकि इसकी कॉपी ना हो सके, जाली कॉपी ना हो सके। और इसके ऊपर एक QR कोड भी है इन एनी केस जो कि उसकी वैलिडिटी को कंफर्म करेगा कि ये प्लेट जायज़ है कि नहीं। मगर मजीद मैं हामिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जरा तफसीलात बताएं। हामिद जरा अजमल साहब थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि लोगों के पास फोन कितने हैं। मोबाइल में फिक्र ना करें, मोबाइल वाला मसला चाहिए कि मोबाइल हर मोटरसाइकिल वाले के पास भी ये वाला मोबाइल मौजूद। देखिए, हमने अगर टैक्स देना है ना, पहले किसी से भरवाते थे फॉर्म, आप बेटे से भी कह सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नाम, वालिद का नाम, दुकान का नाम, जैसे लिखा है 1% 1 दुकान 1 टैक्स, कोई मुश्किल नहीं है यार। हमें इन चीज़ों से अब बाहर आना चाहिए और लोगों पे एतबार करना चाहिए। नहीं भी होगा ना तो हम लोगों को अपने मोबाइलों से भर के देंगे, कोई बात वैसे। लेकिन हमें उस टेक्निकल जुबान से जान छूट रही है, बस हमारा साथ जी। एक तो वैसे अवेलेबल है हमारे दफ्तरों में भी, और 25 करोड़ PTA ने नंबर इशू किया है, फ़ोन नंबर। हमारी इतनी आबादी नहीं है जितने फ़ोन है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि अडल्ट पॉपुलेशन के पास 1 से ज़्यादा फ़ोन है। ये पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो नोट छापते हैं उनकी बनाई गई प्लेट है। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, एक तो जो हमारी लाइट से जो सिस्टम से वो नज़र आएंगे, करेंसी नोट्स की तरह इनके ऊपर फीचर है। दूसरा, आप लोग जो हैं और आवाम, सबसे बड़े वो इसके कि QR कोड को अपने एंड्रॉयड से आप कैमरा आपने रखना है और आपको बता देगा कि ये दुकान का नाम है और ये दुकान का पता है। हम CNIC नहीं देंगे उसमें, हमारा जो बंदा है उसके पास जो ऐप होगी उसमें इसकी टर्नओवर भी नज़र आ रही होगी, बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। लेकिन आपकी सादा एंड्रॉयड जो QR स्कैनर है वो आपकी वैलिडिटी बता देगा, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये शेखपुरे का आदमी था, उसने बिजला वाला में प्लेट लगा दी। तो इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर जो ये फाइनल है ग्रीन कलर में होगी, ये प्रूव होगी। और सिक्योरिटी अगर ये काउंटरफिट की जाती है तो फिर 5,000 का होगी। सो इट्स एज गुड एज करेंसी लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर इजाज़त है, गुजारिश ये है कि जो नंबर्स की बार बार बात हो रही है ना, 42 लाख और 1 करोड़, देखिए मसला ये, हम नंबर्स की तरफ में ताजरों का नुमाइंदा होते हुए नहीं जाता। बुनियादी मकसद ये है कि जो आदमी कमा रहा है उसको रिटर्न फाइल करनी है।
मैंने पहले भी बात की। अच्छा, आप 42 लाख की आप तशरीह में जाएंगे तो किसी दुकान पे 4 मीटर होंगे, कोई देहात की दुकान होगी, अच्छा किसी की आमदन टैक्सेबल ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए नंबर्स नहीं, बुनियादी तौर पे ये है कि जो मुनासिब कमा रहा है वो अपनी आमदन पे मुनासिब टैक्स दे और रिटर्न फाइल करे, ठीक है। ये बुनियादी टारगेट है। इसलिए मेरा ख्याल नंबर्स की बजाय और उसके अंदर पैसा कितना इकट्ठा होता है, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। और इसी को फोकस करके हम चलेंगे। और इख्तियारी स्कीम है तो दोनों ऑप्शन ताजरों के पास मौजूद है, जिसको बेहतर समझे वो इख्तियार कर लें। जी खालिद आपके दिखा दें इनको। जी अगर ज़्यादातर तो वो दिखा देते हैं लाइव। आपको सिर्फ 8 खाने, आगे 852 खाने नंबर पड़ते थे और ज़्यादातर प्री फिल्ड है। असल में ये है कि हमने छोड़ा हुआ लोगों पे। आज अगर आप जाके करें तो इस वक्त भी डिस्प्ले आपको लाइव होगी। आप चाहते तो पीछे चलता रहेगा, आप सवाल जवाब कर सकते। जी जरूर। ये है कि अभी फिरोज साहब ने कहा कि जी वो दुकानदार सबके पास फोन है अपने बेटे से, लेकिन ये एक नाइस बात है जो रिमोट एरिया से है, जहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है, छोटे छोटे दुकानदार का जो आपको उनका टैक्स मिलना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम है कि आप उनको कंप्यूटर रिप्लेस करके उनको इस तरफ लागू किया जाए कि उनकी तालीम हो जाएगी। और बाकी ये है कि आप 4 हज़ार यहाँ पर डेकोरेटेड बैठे हैं, आपको कांग्रेचुलेशन। ये कोई इंसेंटिव इस तरह का या रोज और इनके पुलिस के लिए अनाउंस करते हैं। थैंक यू। पहले तो खैर आपको मुबारक हो, आपको अवार्ड दिया गया है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं सिर्फ एक जनरल बात करूँगा कि देखें जो BISP की सारी डिस्बर्समेंट्स होंगी और इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि उसका जो हुजम है वो 800 बिलियन से तजावज़ कर गया। दैट्स ऑल गोइंग टू बी थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। तो अगर किसी के पास फ़ोन है या नहीं है तो वो तो हो नहीं सकता ना। और आपको ये एप्पल टाइप चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जिस किस्म के आपके पास फ़ोन अवेलेबल हैं विच कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो इसलिए मैं दोनों जो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी जिक्र किया कि फिरोज साहब ने और काशिफ साहब ने कि जी दिस इज़ नॉट एन इशू, आई फुली एग्री विद देम बिकॉज ना लिटरेसी की